کہ کیا وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے۔ بہت مشہور محاورہ ہے جو ہم لوگ بھی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بے وقت مر جائے، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کی اولاد، کسی کا کوئی پیارا چلا جائے، ہم کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وقت بڑا مرہم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تکلیف کم ہو جاتی ہے، غم سمٹ جاتے ہیں۔ آپ کو جب جذباتی زخم کوئی لگتا ہے نا، وہ آپ کی فزیکل چوٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں کے اوپر بھی اس کے بڑے نتائج آتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے غم میں، جو خواتین ہوتی ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ سب سے پہلی اٹینشن ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ میں نے جو آپ سے بات کی، میں 10 سال روئی نہیں، میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ میرے لیے میرے بچے سب سے پہلے تھے، میری بیمار ماں پہلے تھی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج کا میرا موضوع ایک سماجی موضوع ہے کہ کیا وقت ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے۔ ایک بہت مشہور محاورہ ہے جو ہم لوگ بھی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بے وقت مر جائے، کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کی اولاد، کسی کا کوئی پیارا چلا جائے، ہم کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وقت بڑا مرہم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تکلیف کم ہو جاتی ہے، غم سمٹ جاتے ہیں۔ یقین کیجیے ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں 10 سال اس سال ہو گئے مجھے بیوہ ہوئے، میں نے 10 سال اپنے غم کو پروسیس نہیں کیا، کیونکہ اسے پروسیس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اپنی ماں کو دیکھنا تھا، اپنے بچوں کو دیکھنا تھا، میں ایک دفعہ روئی نہیں، لیکن 10 سال بعد میں جب روئی ہوں تو 4 دن روتی رہی، کیونکہ یہ غم مجھے کھا گیا تھا، اپنے اندر رکھنا مجھے کھا گیا۔ اور میں اسی موضوع پہ آج بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں بدقسمتی سے جو اس مسئلوں کو، اس سے جڑے مسائل کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جذباتی زخم کوئی لگتا ہے نا، وہ آپ کی فزیکل چوٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ فزیکل چوٹ تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر علاج کرے گا، دوائی دے دے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایموشنل زخم ایک بہت کمپلیکس مسئلہ ہوتا ہے، اور وقت سے بہت زیادہ بڑھ کے اس کو کچھ سٹیپس چاہیے جو ہمیں لینے چاہیے تاکہ ہم اس مسئلے کو ہینڈل کر پائیں۔ جو زخم ہمارے جذبات میں جن کی جڑیں ہوتی ہیں نا، وہ وقت کے ساتھ نہیں ٹھیک ہوتے۔ یہ پاکستان جیسے معاشرے میں، جو ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے، جہاں ایک باپ جو ہے یا خاوند ہے وہ گھر چلاتا ہے، اور ظاہر ہے جو کھلانے والا ہاتھ ہے، عموماً فیصلوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ گھرانے، جیسے میں اس خوش قسمتوں میں شامل ہوں، جس کے مشورے اور رائے کے بغیر اور وہ رکھے بغیر ساتھ میرے میاں فیصلے کبھی کوئی نہیں لیتے تھے، اور میری ہر بات کو بڑا ویٹیج دیتے تھے۔ پھر ہم ڈسکشن کرتے تھے، پھر ہم ایک فائنل فیصلے پہ مل کر آتے تھے۔ جہاں پہ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور شوہر ہی مکمل ذمہ داری، کمائے گا بھی وہ، ہر فیصلہ بھی وہ کرے گا، سارے معاملات اس نے دیکھنے، اور بیوی جو ہے وہ صرف کچن، گھریلو، بچوں کو پک اپ اینڈ ڈراپ کر لیا، یا بچوں کو ہوم ورک کرانا، یا اس طرح کے معاملات میں جو خواتین ہوتی ہیں، جو زیادہ تر ہمارے یہاں تعداد ایسی ہے، تو سب سے پہلے تو ایک دم، تقریباً ایک دم ان کے منہ پہ افریت کی طرح جو ایک منہ پھاڑ کے حقیقت کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگلے مہینے کا یا اگلے ہفتے کا راشن کہاں سے آئے گا۔ میاں کی لاش پڑی ہوگی، جنازہ نہیں اٹھا، لیکن یہ کیسے کور ہوں گے خرچے؟ بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بلز ہم کہاں سے بھریں گے؟ ہر ایک کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا،
کہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں اور آپ نکال نکال کے خرچتے جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور آپ کو احساس ہوگا ایک عورت ہونے کے ناطے, اگر آپ خاص کر صرف ہاؤس وائف ہے, صرف کا لفظ تو میں خیر زیادتی کر رہی ہوں, کیونکہ ہاؤس وائف کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ 24 گھنٹے چلتی ہے. وہ ہم لوگ تو دفتر سے ہو کے آ جاتے ہیں تو دفتر کی بھی 5 بجے چھٹی ہو گئی, لیکن ایز اے ہاؤس وائف آپ کا سارا وقت آپ کی ڈیوٹی چالو ہے. لیکن جب میاں کا سایہ سر سے گزرتا ہے اور آپ ہاؤس وائف رہی ہیں تو آپ ایک دم ریئلائز کریں گی کہ آپ کا تو سوشل سٹیٹس ایک دم کم ہو گیا. لوگ آپ کو بہت سارے موقعوں پہ بلانا بند کر دیں گے, کیونکہ کتنے گھر ہوں گے جہاں پہ آپ اکیلے بچوں کے ساتھ یا اکیلے شام کو جا سکیں, کیونکہ میاں لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے, عورتوں کے. جو نئی حقیقت کے ساتھ ہارش ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا, بہت بری چیز ہے, بڑی ظالم چیز ہے یہ ہارش ریالٹی. بچوں کے اوپر بھی اس کے بڑے نتائج آتے ہیں, اور ہم لوگ اپنے غم میں, جو خواتین ہوتی ہیں جو بڑے ہوتے ہیں, اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ سب سے پہلی اٹینشن ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے. میں نے جو آپ سے بات کی, میں 10 سال روئی نہیں, میں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا, کیونکہ میرے لیے میرے بچے سب سے پہلے تھے, میری بیمار ماں پہلے تھی. تو میں نے اپنے آپ کو یہ لگژری نہیں دی. لیکن بچے بہت متاثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے سرپرست چلا گیا یا ماں چلی گئی ایک دم, وہ جو پورا گھر گرہستی سنبھالتی تھی. جب باپ تھکا ہوا آتا تھا, باپ تو کمانے کے لیے باہر ہوتا ہے, تو دیکھتی کرتی تو ماں تھی, بیٹے یہ کھا لو, یہ بنا رہی ہوں, یہ کر لو. تو بچوں کے اوپر ان کی تعلیم پہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے, ان کے گریڈز ڈراپ کرتے ہیں. اور اگر باپ چلا جاتا ہے تو بہت سارے معاملات میں لڑکیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں, کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ارے باپ نہیں ہے, کون کرے گا. پیچھے فائنینشل کمر کتنی مضبوط ہے, اگر مضبوط ہے تب تو ٹھیک ہے, مگر اگر مضبوط نہیں ہے تو فکٹے ماحول سے کیوں لانا, یا آگے ایک شرافت کا پردہ ہے تو وہاں ہے ہی کیا ان لوگوں کے پاس دینے کو. اور یہ میں آپ کو بڑی کڑی حقیقتیں بتا رہی ہوں. کچھ عرصے کے بعد جو بھی شخص فوت ہو جاتا ہے, لوگ افسوس کرتے ہیں, ایک آدھ دفعہ اور آتے ہیں, قل پہ آتے ہیں, کھانے پہ تبصرے کرتے ہیں, بلکہ جب جنازہ اٹھا نہیں ہوتا تب بھی آپس میں خوشگپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. قل کے وقت ہنسی قہقہے بھی بکھر رہے ہوتے ہیں, اور پھر لوگ اپنے اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں. لیکن جن کا پیارا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں وقت بڑا مرہم ہے, لیکن ان کے لیے زندگی بہت لیولز پہ ادھر ہی رک جاتی ہے. جیسے پانی گدلا نہیں ہو جاتا, وہ ہلتا نہیں ہے, اس میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتی, ویسے ہو جاتی ہے لائف. اور جب لوگ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی, جب ان کے فرینڈس کی کال آئی کہ اچھا اتنے, ارے پتہ ہی نہیں چلا اتنے سال ہو گئے, تو میں بڑی بے بسی سے ہنس پڑتی ہوں, اور میں کہتی ہوں مجھے ایک ایک لمحے کا پتہ چلا کہ یہ 10 سال کیسے گزرے. اگر آپ اپنے جذباتی ٹراماز کو اٹینشن نہیں دیں گے تو آپ کو انگزائٹی ہوگی, آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, اور اس کا تمام نیگیٹو ایفیکٹ آپ کی ہیلتھ پہ آ سکتا ہے. میرا آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آنکھ کی نس پھٹی تھی, ڈائبٹیز شوٹ کر گئی تھی ٹینشن میں. ایک ملک میں جہاں پہ ذہنی پریشانیوں کو ہم امپورٹنس ہی نہیں دیتے, اچھا ہو گئی نا ڈیتھ, اب آپ اپنی لائف آگے بڑھاؤ. جہاں پیسوں کی دقت ہے, جہاں مینٹل ڈیزیزز کو, مینٹل ایشوز کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, تو وہاں پر کس طرح سے ہم اس معاملے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایڈریس کریے. میں نے ایڈریس نہ کر کے بہت بھگتا ہے, آپ کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اور یہ جو لوگ
ایموشنل ٹراما کو اگنور کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. اور یہ جو بات کہتے ہیں نا ٹائم ہیلز آل وونڈز، بل شٹ. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.